حضور کے صاحب کون ہیں، حضور کے ساتھی کون ہیں، حضور کے دلبر کون ہیں، حضور کے عاشق کون ہیں، حضور کے فرما بردار کون ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے چلنے والے کون ہیں، وہ کون سی ہستی ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی، وہ کون سا وجود مقدس ہے کہ تمام کائنات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، افضل التحقیق کے بعد، افضل التحقیق، افضل الانبیاء، خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے۔ تمام صحابہ میں افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر کسی نے پوچھا، اور کسی نے یوں پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے بڑے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر قوی اور جوی اور جو ہے بہادر وہ کون ہیں، تو اس وقت بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ تو جو ہے خیبر کے فاتح ہیں، آپ جو ہے امیر المومنین، آپ جو اتنے بڑے جری ہیں اور آپ جو ہے شجاع ہیں، تو وہ کیسے ہیں؟ تو پھر آپ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مولا علی کی زبان سے سنیے کون مولا علی کرم اللہ وجہہ کس طرح جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، میں آخری نبی ہوں، بغیر چوں چرا کے، بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی یہ نہیں کہا اگر آپ نبی ہیں تو درخت کو سجدہ کرا دیں، اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر دیں، ابھی اگر آپ نبی ہیں تو جو ہے یہ جو ہے پتھروں کو کہہ دیں کلمہ پڑھ دیں۔ سرکار حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی ایسی معجزے کی طلب نہیں کی، کوئی ایسا معجزہ طلب نہیں کیا، جیسے ہی سرکار نے کہا کہ میں اللہ کا خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہوں، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدً عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ کر اس طرح ساتھ دیتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب اور حضرت علامہ مولانا مقصود اویسی صاحب اور قاری ظفر سعید صاحب اور دیگر عشاقان رسول ثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تمام عامۃ المسلمین، اس ماہ مبارک کی جو یاد دلائی گئی وہ عظیم ہستی صاحب غور حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل عالم اسلام میں آپ کی یاد منائی جا رہی ہے۔ اسی موقع پر میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ کی 40ویں آیت آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے الا تنصروہ الا تنصروہ۔ گفتگو کا انداز دیکھیے اللہ پاک کا کہ جو ہو کی ضمیر ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے، کس کی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تم مدد نہیں کرو گے۔ علامہ صاحب سے پوچھئے، ماضی مضارع کا صیغہ ہے، چاہے وہ اول ہو، چاہے وہ آخر ہو، چاہے کسی زمانے میں ہو، اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا غلبِ اسلام کے لیے، دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور نہیں کرے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو لا کر بتا دیا تحقیق فقط نصرہ اللہ. کیا خوب انداز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو آج بھی جھنجھوڑ رہا ہے. اس وقت بھی بتا رہا تھا کہ اگر تم میرے حبیب کی مدد نہیں کرو گے نا تو پھر یہاں پر اللہ کہتا ہے ارے ہم نے تو آلریڈی ان کی مدد کر چکے ہیں. اگر تم مدد نہیں بھی کرو گے نا تو ہم نے ان کی مدد کر چکے ہیں. اب اس کے بعد گفتگو کا انداز دیکھیے کہ کس طرح مدد کے لیے کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آلریڈی ان کی فقط نصرہ اللہ، تحقیق یقیناً بے شک ہم تو ان کی میرے حبیب کی مدد فرما چکے ہیں. پھر ارشاد فرماتا ہے اخرجہ الذین کفروا. اب یاد دلا رہا ہے کہ کب مدد کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کس وقت مدد فرمائے ہیں. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب کا ذکر اور ہو کا ذکر کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے ردیف اور خافیے کو اور تاریخ اور جغرافیہ کو پیش کر رہا ہے کہ کس طرح اخرجہ الذین کفروا. اخرجل یعنی کہ جس وقت اخرجہ الذین کفروا، ان کافر لوگوں نے کیا کیا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے بے وطن کیا. اخرجہ الذین کفروا، ہو کون ہے؟ یہاں بھی حضور ہیں، 2 دفعہ اوپر ہو آ چکا ہے. یعنی کہ تم حضور کی اگر مدد نہیں کرو گے تو پھر اس کے بعد فرماتا ہے ہم ہیں ان کی، رسول اللہ کی مدد فرما چکے ہیں. پھر یہ فرماتا ہے اخرجہ الذین کفروا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تم نے مکۃ المکرمہ سے خارج کیا، بے دخل کیا، تم نے نکالا. تو اس وقت کیسے مدد فرمایا؟ تو وہ مدد فرمانے والے کون ہیں؟ پھر آگے کی پورا ترجمہ کر کے پھر گفتگو کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اخرجہ الذین کفروا، اس کے بعد فرما دیا کہ تم نے بے وطن کیا، بے یار و مددگار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کس کے ذریعے سے کروایا؟ وہ کون ہے مددگار؟ وہ کون مدد کرنے والا ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد قرار کر رہا ہے، اپنی مدد بتا رہا ہے کہ وہ مدد کیسے کر چکا ہے. اللہ اللہ، کیا خوب انداز ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آج ساری امت مسلمہ منائے جا رہی ہے کہ عاشقان رسول الثقلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد فرمائی، ایسی مدد کرنے کے لیے ساری امت کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے ثانی اثنین، 2 میں کا دوسرا، اذ ہما، جب ہما، دونوں صیغہ اثنین ہیں. پوچھئے ہما کون کون ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے آپ کا کوئی ماننے والا، کوئی اقرار کرنے والا اور مدد کرنے والا. ایسے زمانے میں جو ہے آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اوصاف، وہ توصیف، وہ آپ کے جو ہے کمالات کو، آپ کے خدمات کو پیش کرتے ہوئے 2 میں سے ایک کون ہے؟ 2 میں سے کون ہے؟ یہ تو پہلا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرے کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اب اس کے بعد اذ یقولو، جب
کب کی بات ہے؟ اذ یقولو، جب فرمایا، کون فرما رہے ہیں؟ اذ یقولو لصاحبہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. دیکھیں اللہ جو کلام کر رہا ہے حضور کی اداؤں کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام کیا خوبصورت انداز میں گفتگو کر رہا ہے. لصاحبہ واذ یقولو، جب فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ، اپنے صاحب سے. اب پتا چلا کہ ساری کائنات میں سب سے پہلے اگر صاحب کا لفظ اگر آیا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. لصاحبہ، اپنے صاحب کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، بے شک یقیناً ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. کسی ایک کے ساتھ اللہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے ساتھ اللہ ہے. پھر اس کے بعد اب کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جب یہ ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، سکینت نازل فرمایا. کس پر نازل فرمایا؟ ابو بکر صدیق پر نازل فرمایا. سکینتہ، سکون اور اطمینان نازل فرمایا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے. اس آیت کی مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ کو کچھ تاریخ کے اوراق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے عاشقان رسول الثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے عاشقان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اے عاشقان اصحاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ واقعہ اس وقت کا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانے کو، اس زمانے کو یاد دلا رہا ہے کہ حضور کے صاحب کون ہیں، حضور کے ساتھی کون ہیں، حضور کے دلبر کون ہیں، حضور کے عاشق کون ہیں، حضور کے فرما بردار کون ہیں، حضور کے پیچھے پیچھے چلنے والے کون ہیں. وہ کون سی ہستی ہے جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی؟ وہ کون سا وجود مقدس ہے کہ تمام کائنات میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، افضل التحقیق کے بعد، افضل التحقیق، افضل الانبیاء، خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا جب آپ خلافت کے مستند پر بیٹھے تھے، آپ منبر رسول پر تشریف فرما تھے مولا علی کرم اللہ وجہہ، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا مولا علی کرم اللہ وجہہ بتائیے کہ سب سے افضل صحابہ کرام میں کون ہے؟ تو ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں افضل ترین کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور پھر کسی نے پوچھا اور کسی نے یوں پوچھا کہ بتاؤ کہ سب سے بڑے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر قوی اور جوی اور جو ہے بہادر وہ کون ہیں؟ تو اس وقت بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. صحابہ نے پوچھا آپ تو جو ہے خیبر کے فاتح ہیں، آپ جو ہے امیر المومنین، آپ جو اتنے بڑے جری ہیں اور آپ جو ہے شجاع ہیں، تو وہ کیسے ہیں؟ تو پھر آپ نے واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ واقعہ بیان فرمایا. اللہ اکبر. کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مولا علی کی زبان سے سنیے کون مولا علی کرم اللہ وجہہ کس طرح جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ ایمانی واقعہ بیان کر رہے ہیں. وہ جلالت، وہ طاقت، وہ قوت، وہ ہمت، وہ جوہر، وہ جلالت، وہ آپ کی حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا ابھی کسی نے ایمان نہیں لایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق علی اعلان ایمان لاتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو ایمان لانے والوں میں حضرت سیدنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جب آپ اترے تھے اس
غار ہیرا سے جب آئے تھے تو سب سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا ایمان لانے والے سیدہ بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اس کے ساتھ ہی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ ہے. لیکن سارے عالم اسلام میں جو مرد ہے جو علل اعلان کر رہے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو وہ کیسے بہادر. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ایسے وقت میں کچھ ظالموں نے آپ کو یعنی کہ کپڑے کا پھندا ڈال دیا گلے میں اور گلے میں پھندا ڈال کر آپ کو دبوچ لیا. ایسے عالم میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وہاں سے آ رہے تھے, چھوٹی سی عمر تھی, ان کو دھکل پید کر رہے تھے لیکن وہ ہٹ نہیں ہٹ رہے تھے. ایسے عالم میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکارا ابو بکر ابو بکر. اتنا کہنا تھا حضرت ابو بکر صدیق نہ سر پہ امامہ ہے نہ پیر میں جوتا ہے نہ چپل ہے, پتہ نہیں کہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور کیسی طاقت تھی, ایک ایک کافر کو اٹھا کر پھینک رہے تھے, ادھر پھینکا ادھر پھونکا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے اور ان ظالموں نے اتنے ڈنڈے برسائے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے. پھر اس کے بعد جب اہل قریش کے لوگ آگے تو پھر یہ ظالم بھاگ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان بیان کرتے ہوئے عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لائے تھے اور کب آپ کے ساتھی بنے تھے. آپ جانتے ہیں جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 20 سال تھی, ابھی حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. آپ تو جو ہے ازل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا لیکن آپ نے اظہار کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں کیا اظہار. تو حضرت ابو بکر صدیق 16 سال کی عمر کے ہیں, 16 اور 17 یعنی کہ یہ لڑکپن کا جو ہے وقت ہے. ایسے میں دونوں کی دوستی ہو گئی, ایسی دوستی ایسی یاری کائنات کے اندر کوئی ایسی یاری کوئی ایسا عاشق دنیا میں نہیں بتا سکتا کہ 16 سال کی عمر سے 20 سال سرکار کی عمر ہے. یہ جو ہے نا آپس میں ملک شام بھی جا رہے ہیں, تجارت بھی کر رہے ہیں, مختلف جگہ پر جو ہے بیٹھ بھی رہے ہیں اٹھ رہے ہیں اور سفر میں اور حضر میں اٹھنے میں اور بیٹھنے میں چلنے میں اور پھرنے میں اور دیکھنے میں اور پکڑنے میں کھانے میں اور پینے میں رات میں دن میں ہر وقت جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہیں. تو ایسا دیکھا ابھی آپ نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا تو آپ کے رنگ میں بچپن سے ہی رنگے گئے حضرت ابو بکر صدیق, بچپن سے ہی رنگے گئے. چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب غار ثور سے آ کر جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اس وقت موجود نہیں تھے. لیکن جب آپ تشریف لے کر آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کو بتایا اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے, میں آخری نبی ہوں, بغیر چون چرا کے, بغیر کسی سوال و جواب کے, بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی یہ نہیں کہا اگر آپ نبی ہیں تو درخت کو سجدہ کرا دیں, اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر دیں, ابھی اگر آپ نبی ہیں تو جو ہے یہ جو ہے پتھروں کو کہہ دے کلمہ پڑھ دیں. سرکار حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی ایسی معجزے کی طلب نہیں کی, کوئی ایسا معجزہ طلب نہیں کیا. جیسے ہی سرکار نے کہا کہ میں اللہ کا خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہوں, فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھ کر اس طرح ساتھ دیتے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جو ہے ایک ایک کر کے صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ کو حضور نے کہا کہ جاؤ ہجرت کرو. صحابہ اکرام نے کچھ مدینہ شریف چلے گئے اور کچھ حبشہ چلے گئے تھے, حبشہ سے واپس مدینہ پہنچنے لگ گئے. تو ایسے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں ایک آرزو تھی, ایک تمنا تھی کہ میں تو جو ہے اپنے حبیب کے ساتھ ہی جاؤں گا. اللہ مجھے ایسا موقع عنایت فرمائے کہ میں جب ہجرت کروں تو میرے ساتھ میرا مولا, میرا آقا, میرا سرور, میرا رہبری میرے ساتھ ہو اور کوئی نہ ہو. بس آپ اعلان کر رہے ہیں لیکن جو جا رہے ہیں صحابہ جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق زمین جمت نہ جمت گل محمد, تو آپ جو ہے رکے ہوئے ہیں. پھر وہ وقت آیا, وہ گھڑی آئی, اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا یا
رسول اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ ہجرت کرنے کا، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے کہ کس کو ساتھ لے کے جاؤں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے جاؤ۔ اب دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام آپ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کڑک دھوپ کا عالم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کے عالم میں آ رہے ہیں، اما عائشہ چھوٹی سی ہیں، کھڑکی میں سے دیکھ لیا آقا آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، اٹھایا بابا جان سرکار پاک آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ گئے، یقیناً کوئی معاملہ ہوگا، اتنی کڑک دھوپ میں کبھی سرکار نہیں آئے۔ جیسے ہی سرکار نے دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے، کہا اے ابو بکر حکم آ گیا ہے اب جو ہے ہجرت کرنے کا، آج رات ہم ہجرت کریں گے۔ بولے اچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ میٹنگ ہو گئی، اس کے بعد سرکار چلے گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے 3 اونٹوں کا اہتمام فرمایا، یعنی کہ فربا اونٹوں کا جو ہے آپ نے غلام کو اور پھر آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو اور اپنی بیٹی حضرت اسما بنت ابو بکر کو آپ نے بٹھایا اور بٹھا کے میٹنگ کی۔ دیکھو ہم جو ہے غار ثور میں جائیں گے نا، تو غلام سے کہا تم جو ہے بکریاں وہاں پر چرانا، جیسے بکریاں تم چراؤ گے نا تو میں وہاں سے واپس اوپر سے آؤں گا اور بکریوں کا دودھ تازہ لے کر جاؤں گا میرے آقا کو، ٹھیک ہے تم اس طرح کا کام کرنا۔ حضرت اسما بنت ابو بکر سے کہا اے میری بیٹی تم یاد رکھنا روزانہ جو ہے گرم کھانا بنا کے لانا میرے آقا کے لیے، اور تم وہاں سے چپکے سے جو ہے رات میں پہنچا دینا۔ اماں نے کہا، حضرت اسما نے کہا جی ابا حضور۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر سے کہا اے عبد الرحمن ابو بکر تم ایک یاد رکھنا، تو یہاں پہ جو چیک گومیاں ہوتی رہیں گی، یہاں پہ جو معاملات ہوتے رہیں گے، اس کی خبر تم چھپکے سے آ کے مجھے دے دینا۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ سرکار کا دیوانہ، پورا گھرانہ سرکار کا دیوانہ، آپ کے والد بھی سرکار پر ایمان لائے، ابو بکر صدیق بھی سرکار پر ایمان لائے، آپ کے فرزند بھی سرکار پر ایمان لائے، آپ کے پوتے بھی سرکار پر ایمان لائے۔ کسی صحابی میں 4 پیڑھیاں کسی نے ایسا موجود نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایسی ہستی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب دیکھیے رات کے اندھیرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم آتے ہوئے تو جو ہے ابھی دروازے پر آ کر پہنچ کر کھٹکا بھی مارنے چاہتے ہیں، حضور دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا اے میرے صدیق کیا تم سوئے نہیں؟ ہائے کیوں نہیں سوئے؟ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ کب نیند آتی ہے رسول اللہ، جب میں یہ سوچ رہا تھا کب اللہ کا حکم آئے، کب میں اپنے آقا کے ساتھ ہجرت پہ جاؤں، اس وقت سے میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا یا رسول اللہ۔ چلو تیاری کرو۔ اس کے بعد تیاری کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اونٹوں پر گئے، اونٹوں پر نہیں گئے، پیدل گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے عرب کے لوگ جو ہے پیروں کے نشانات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اس طرح چلتے رات میں جو ہے غار ثور میں پہنچ گئے۔ غار ثور کے نیچے جب پہنچ گئے، اللہ اکبر، ایسے عالم میں کسی مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جو ہے خراش آ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آپ کے خدم مبارک پر پڑتی ہے تو تھوڑا سا وہاں سر آپ کے جو ہے نور مبارک خون جو ہے نکل رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، آپ میرے کھانوں پر سوار ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں آپ لوگ جو ہیں عمرے پر گئے ہیں، حج پر گئے ہیں، آپ نے دیکھا غار ثور آج بھی کتنا مشکل ترین مقام ہے چڑھنے کے لیے۔ 5413 فٹ کی بلندی پر غار ثور ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بٹھا کر ایک پیر سرکار کا اس طرف ہے، ایک پیر سرکار کا اس طرف ہے، دونوں ہاتھوں سے ایسے پیروں کو ایسے تھامے ہوئے ہیں، چومتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کو ایسے نہیں بٹھایا، بٹھا کر پھر اس کے بعد حضرت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور ایسی سانس بھری، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، اللہ اکبر، کہ وہ پنجوں کے اوپر چڑھتے 5000
413 فیٹ کی بلندی پر لے کر چڑھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایک ہی سانس کے اندر اوپر جب لے کے گئے, اوپر جب سرکار کو اتارا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق کے گلے میں ایک تھیلا تھا, اس تھیلے میں کچھ 2 چادریں اور کچھ کپڑے تھے. وہ تھیلا لے کر آپ نیچے کی طرف جانے لگے تو حضور سے کہا, یا رسول اللہ میں اندر غار میں جاتا ہوں, جا کر اس کی صاف صفائی کرتا ہوں, پھر آپ کو بلاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں امام رازی نے لکھا ہے کہ 70 سوراخ وہاں پر موجود تھے. علامہ امام رازی, تو آپ کے پاس جتنی چادریں تھیں, اب اتنا وزن تو اٹھا کے سفر نہیں کر سکتے تھے, جتنے آپ کے پاس کپڑے تھے, جتنی چادریں تھیں, حتیٰ کہ آپ کا امامہ شریف آپ نے اس کو کاٹ کاٹ کر تمام سوراخ آپ نے بند کر دیے. صرف ایک سوراخ رہ گیا تھا. وہ ایک سوراخ آپ نے کہا چلیں اس کو میں کچھ کرتا ہوں. جا کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آتے ہیں, حضور نڈھال ہیں. حضور کے اندر نقاہت دیکھی. حضور جیسے ہی اندر گئے, حضور نے کہا, اے میرے یار غار, میں آرام کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابو بکر صدیق نے, اللہ آپ نے دونوں مانیوں کو ایسے رکھ دیا. آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس عظیم صحابی رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو صحابی کا لفظ قرآن کریم میں تو نہیں کہا نا, لیکن اگر کسی کو صحابی کا لفظ کہا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا ہے نا. تو حضرت ابو بکر صدیق پر انگلیاں اٹھانے والوں ظالموں, یاد رکھو ساری کائنات میں اس پوری جتنے عرض سماوات کے اندر اگر کسی کی شان و عظمت کا یہ مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں پر اگر کوئی آرام اگر کیا ہے تو وہ کون سی ہستی ہے, وہ کون سی ہستی ہے جو اس زمین و آسمان جس کے لیے بنائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں حضور سے ارشاد فرمایا کہ لولا کہ لما خلقت الافلاک, اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا. ایک ظالم نے اسلام آباد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بھاگ گیا تھا. ارے وہ ہستی ہے جو ساری کائنات کے لوگ ترستے رہ گئے, انبیاء ترستے رہ گئے, انبیاء تمام 1,24,000 انبیاء ترستے رہ گئے کہ اے اللہ ہم کو حضور کا غلام بنا دے, اے اللہ ہم کو حضور کی جوتیاں کھولنے والا, اے اللہ ہمیں حضور کی صحبت عطا فرما. الحقنی بالصالحین, الحقنی بالصالحین, الحقنی بالصالحین. ارے ہر نبی نے پکارا نا کہ ہم کو حضور کی صحبت عطا فرما, حضور کی غلامی عطا فرما, حضور کا رنگ عطا فرما, حضور کا قرآن عطا فرما, حضور کی صحبت عطا فرما, حضور کی تبلیغ عطا فرما, حضور کی ہجرت عطا فرما, حضور کے غزوات عطا فرما, حضور کے جہاد عطا فرما. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی, لیکن حضور کے صحابی اکرم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے. انبیاء جو ترستے رہ گئے حضور کی غلامی کے لیے, حضور کی صحبت کے لیے. ارے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ
بما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ اکبر. ارے کیا جانتے صحابہ کی عظمت کو جو انبیاء اکرام تمنا کرتے رہے. انبیاء تمنا کی تمنا انبیاء نے کی, مقام ایسا ملا صدیق کو. انبیاء تمنا انبیاء نے کی, مقام ایسا ملا صدیق کو. غلامان محمد میں سے ہے نام و نشاں ان کا, غلامان محمد میں سے ہے نام و نشاں ان کا. سارے انبیاء ترستے رہے. سور کا غار ہے, سور کا غار. سور کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ بیل کو کہتے ہیں, بیل کو. وہ بیل کی شکل کا غار ہے. سور کا غار ہے مکڑی کا جالا پردہ. سور کا غار ہے مکڑی کا جالا پردہ. دور نازک میں ہے اللہ بچانے والا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مانڈی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا اور پھر آرام فرمائے. ارے کیا کسی بھی عالم سے, میں کوئی مفتی اور فتویٰ دینے والا نہیں, کسی عالم سے پوچھ لو کہ جس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں نا, چاہے وہ دیوبندی علماء سے پوچھو یا اہل حدیث علماء سے پوچھو یا اہل قرآن علماء سے پوچھو یا دیوبندیوں سے, بریلویوں سے, چکرالیوں سے, نقشبندیوں سے, سہروردیوں سے, قلندریوں سے, مداریوں سے, ستاریوں سے, رحمانیوں سے, تمام سلاسل سے, تمام علماء سے پوچھو کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آرام فرما رہے ہیں نا, جہاں پر حضور کو مٹی لگی ہوئی ہے نا, جہاں پہ حضور کو جو کنکر لگے ہوئے ہیں نا, جہاں حضور کو جو کپڑا لگا ہوا ہے نا, وہ تمام علماء امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ عرش مولا سے افضل ہے, تمام علماء کا کسی ایک کا نہیں ہے. تو پھر جس مقام کو, جس ہستی نے ان کو اپنا سر مبارک ان کی مانڈی پر رکھا, اللہ اکبر, تو پھر وہ کیسی افضل ہستی ہے, کیسا افضل مقام ہے. ارے کہاں سے تم فتوے ڈھونڈو گے. ابو بکر صدیق کی شان میں یاد رکھو, صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں, تم صحابہ کی شان میں نہیں, تم حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اور لعنت و ملامت کے تم حقدار ہو. حضرت ابو بکر صدیق کا یہ مقام ہے, یہ مقام ہے. میں اور دو روایتیں ضرور بیان کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. اب ذرا تاریخ کا یہ منظر دیکھو, اب ذرا تاریخ کا یہ منظر دیکھو. کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ہاں اچھا, اللہ اکبر. مضمون تو بہت باقی رہ گیا ہے. تو الحمدللہ بات مختصر یہ ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں تھوڑا سا مختصر سا, کیونکہ ایک عجیب کیفیت کا عالم ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کن کن مقامات سے, کن کن نعمتوں سے, کن کن کمالات سے آپ کو نوازا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے مانڈی پر جب لیٹے رہے تو اتنے میں آپ کی نگاہیں سوراخ کے باہر پڑی. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آ گئے ہیں, یا رسول اللہ وہ آ گئے ہیں. دشمن پہنچ گئے. ایسا تھا غار کا حصہ کہ نیچے سے تو نظر آتا تھا, ان کو نیچے نظر نہیں آتا تھا کیونکہ سور کا غار تھا, مکڑی کا جالا پردہ, جالا بھی تھا, جالے کا پردہ تھا, کبوتر نے انڈے دیے ہوئے تھے. تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ وہ آ گئے ہیں, اللہ اکبر, جیسے وہ آ گئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ نے کلام نازل فرمایا. حزن کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ گفتگو ناتمام ہو رہی ہے, مجھے 5 منٹ مزید دے دیجئے کیونکہ ایک تمثیل مجھے دینا ہے سابق انبیاء کی. وہ تمثیل کے بغیر گفتگو پوری مکمل نہیں ہوگی, وہ شان کا وہ کمال گفتگو ختم نہیں ہوگی. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دشمن آ گئے ہیں تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا. ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی, لا تحزن ان اللہ معنا. کہا حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن میں اور خوف میں بہت بڑا فرق ہے. خوف کس کے لیے ہوتا ہے اسلم بھائی؟ حضرت
خوف کس کے لیے ہوتا ہے؟ سانپ آ جائے، بچھو آ جائے، درندہ آ جائے، شیر آ جائے تو اپنی ذات کے لیے خوف ہوتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ خوف انسان کو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس سے بچ کر بھاگتا ہے، سانپ سے، بچھو سے، کسی کاٹنے سے، کسی موذی سے. تو انسان کو اپنے آپ کے پر جو خوف طاری ہو، اپنے آپ پر جو ڈر طاری ہو، اس کو خوف کہتے ہیں. لیکن اپنے صدیق کے لیے، اپنے حبیب کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے مولا کے لیے، اپنے رہبر کے لیے، اپنے جان نثار جس پر ہو رہے ہیں اس کے لیے اگر کوئی خوف طاری ہو جائے تو اس کو خوف نہیں کہتے، اس کو ڈر نہیں کہتے، اس کو حزن کہتے ہیں. حزن اس لیے کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، میرا آقا کو کچھ نہ ہو، مجھے کانٹا لگ جائے، میرے آقا کو تکلیف نہ ہو، میری گردن کٹ جائے لیکن میرے آقا کو چونٹی نہ کاٹے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحزن، اے ابو بکر صدیق، اللہ نے کہا اے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ مت غم کرو، مت رنج کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. جمع کا صیغہ ہے، اللہ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے. لیکن تاریخ کا ایک واقعہ چند منٹ اپنے لے کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اس وقت کو یاد کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل سے لے کر اپنی قوم کو نکل رہے تھے نا، ایسے وقت میں ان کی قوم نے دیکھا فرعون کو ڈوبتے ہوئے. ایسے وقت میں ان کی قوم کیسے دیکھ رہی ہے؟ جب دریائے نیل پر جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گئے اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تو ہمیں کہاں لا ڈالا؟ پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریائے نیل ہے، ارے ہم تو تیرا ساتھ دے کر پچھتائے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. اے موسیٰ ہم تیرا ساتھ دے کر پچھتا رہے ہیں، آگے دریائے نیل، پیچھے یعنی کہ فرعون کی فوج، ہم تو جو ہے تیرا ساتھ دے کر پچھتا رہے ہیں. ایسے عالم میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تخف، تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے. لا تخف انا معی ربی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مت خوف کرو، یعنی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ مت خوف کرو، انا معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہاں پہ رب ذات کا لفظ نہیں ہے، صفت کا لفظ ہے. تشریح پھر کبھی ذات کا لفظ نہیں ہے، ذات کا لفظ اللہ ہے، یہاں پہ صفت ہے. ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے حواریوں کے ساتھ میرا رب نہیں ہے، میری وجہ سے ان کو پار لگا رہا ہے، میری وجہ سے ان حواریوں کو پار لگا رہا ہے. ارے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے آئے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صفت کا اظہار نہیں فرمایا. رب یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا جبار نہیں کہا ان اللہ معنا، مت غم کرو، بے شک یقیناً اللہ حضور کے ساتھ بھی ہے، اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ بھی ہے. تو پتا چلا جو رسول اللہ کا اللہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، وہی جہانوں کا اللہ سرکار کی امت کے ساتھ بھی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اتنا کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی دشمن آ گئے لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ آگے یہ فرمایا کہ جو ہے آپ کے ساتھی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکونت اختیار فرمائی، ایسی سکونت اختیار فرمائی، اللہ اکبر. پھر وہ جو سانپ جو ہے وہ آتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو ڈس مارتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر حضرت ابو بکر صدیق کے آنسو جو ہے رواں ہوتے ہیں، اور آپ کے آنسو جو ہے جیسے ہی گرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا ہوا؟ تو جو ہے اگر ہمیں تھوڑی چونٹی اگر کاٹ لے، اس محفل میں چونٹی کاٹ لے تو وہ ایسے رگڑنے لگتا ہے، ساری کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ کاٹتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں فدا کا
روحی و قلبی یا رسول اللہ. نہیں ابو بکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں فدا کا جانی وہ مالی یا ابو بکر تم کو کیا ہوا ہے بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹا ہے. جان بھی قربان، مال بھی قربان، عزت بھی قربان، دولت ہو رہے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اشداء والکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں. اتنا کہتے ہوئے جگہ لیتا ہوں. ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلق یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.